آج کے سیشن کو جاری رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی حدیث دوبارہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے آیا ہوں یا لایا ہوں. آگے پڑھتے ہیں. نفس انسانی میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا قرآن کی ہدایت تامہ کا نقطہ آغاز ہے. کون سی کیفیت؟ یہ کیفیت جس میں انسان یہ سمجھے کہ میری ہر ایک خواہش، میرے ہر ایک جذبات اور میری ہر ایک جنبش قرآن کے تابع ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے احکامات ہیں اور مجھے انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. پھر جوں اس کتاب ہدایت سے تمسک بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جتنا آپ قرآن کریم کو عمل کر کے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالی ہدایت کے راستے آپ کے لیے وسیع کرتے چلے جائیں گے. اور اس آیت کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. سورۃ المحمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 17. یعنی جو لوگ راہ یاب ہو جائیں تو ان کو مزید عطا ہوئی سوجھ اور نصیب ہوئی پرہیزگاری. پھر سے پڑھتا ہوں. اور جو لوگ راہ یاب ہوئے ان کو مزید عطا ہوئی سوجھ اور نصیب ہوئی پرہیزگاری. تقوی حاصل کرنے کا بھی یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ قرآن کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے تاکہ آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ تقوی پیدا ہو، جو کہ قرآن کریم کے اندر درج ہے. یعنی انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر دے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور درجہ بدرجہ رشد و ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے گا. رشد یعنی نیکی، رشد یعنی اچھائی، اور ہدایت تو آپ جانتے ہیں. یعنی یہ درجہ بدرجہ حاصل ہونے والے کمالات ہیں، درجہ بدرجہ حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں. اور لیکن یہ تبھی ہوگا جب کہ ہم اس قرآن پر عمل کرنے کا عزم کریں، بحیثیت انفرادی اور بحیثیت مجموعی. ورنہ اس کی تلاوت صرف وقت کا ضیاع ہی نہ ہوگی، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے لیے موجب لعنت ہو. یہ دیکھیے بہت دل دہلا دینے والی بات یہاں سامنے آتی ہے. جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بعض عارفین کا قول نقل کیا کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے جب وہ پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اور اگر وہ خود جھوٹا ہے تو یہ لعنت اسی پر ہوئی. اسی طرح جب یہ قاری تلاوت
ایک قاری تلاوت کرتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر ایسے نہیں کرتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت، آگے پڑھتا ہوں۔ تو اگر وہ خود اس حکم الہی سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اذان حرب یعنی الٹیمیٹم کا مخاطب وہ خود ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایسی کوئی بات نہیں چھوڑی جسے قرآن نے حرام کر دیا، اگر آپ نے ایسے اعمال و افعال ترک نہیں کیے جو کہ قرآن کریم کے اندر حرام ہوئے، تو جان لیجئے یہ کافی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہونے کے لیے آپ کے خلاف۔ اسی طرح کم تولنے اور تھوڑا ناپنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور رو درو طعنہ دینے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اور وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کی دردناک بشارتوں کے مصداق خود بنتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے یہ انسان قرآن کریم کے وارننگز، قرآن کریم کی الٹیمیٹم اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہے کسی انسان کے ایک مخصوص حد کو تجاوز کرنے کے لیے، ایک طرف سے وہ انسان یہ پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف سے وہی کام کر رہا ہے جس کے لیے وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور باوجود اس کے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی سیکھا نہیں۔ دوسرے یہ کہ چاہے انہیں پتہ ہو یا نہ ہو، اس سے قرآن کا اصول چینج نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کسی چیز پر لعنت بھیجی اللہ نے، اگر کسی چیز پر اپنا غضب ظاہر کیا اللہ نے، تو اس کا مصداق وہ بھی بنیں گے اگر وہ کام اور اگر وہ فعل ان سے سرزد ہوتا ہے۔ اسی پر مزید قیاس کر لیجئے کہ عمل کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کو در حقیقت کیا حاصل ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم پر عمل نہ کریں اور قرآن کریم پڑھتے رہیں تو ہمیں اللہ کی لعنت، اللہ کے غضب اور اللہ کی سزاؤں کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو سیدھی سی بات ہے ہم نے اپنے تمام اعمال کو قرآن کے خلاف کر دیا، اور قرآن کے خلاف اپنے اعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وعلیکم السلام۔ آج کے اس ویڈیو سیشن کا اختتام یہی کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی میرا بھائی یا میری بہن یا میرا کوئی بزرگ ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں یا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہماری نیت صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، اور قرآن پر اس پورے معاشرے کی تشکیل کی جد و جہد کرتے رہیں۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم۔